السلام علیکم یا علی مدد۔ آج میں واقعہ لے کر آیا ہوں، سچا واقعہ، انسان کے بچے کی جن سے دوستی کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اس سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ جن کی انسان کے بچے سے دوستی ہو گئی، پھر کیا ہوا، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ایک گاؤں کا واقعہ ہے۔ آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک عامل تھا جو حاضرات کرتا تھا، اور پکی حاضرات اور بہترین حاضرات کرتا تھا، اور سب کچھ سچ بتا دیتا تھا۔ تو وہاں پہ ایک شخص کی چوری ہو گئی۔ وہ اس عامل کے پاس گیا اور کہا کہ آپ حاضرات کریں اور مجھے بتائیں کہ چور کون ہے۔ عامل نے کہا کہ آپ ایک بچہ لے آئیں جس کی عمر تقریباً 8 سے 12 سال کے درمیان ہونی چاہیے، تو میں حاضرات کر کے بتا دوں گا۔ وہ شخص ایک بچے کو لے کر گیا جس کی عمر تقریباً 8 سال سے 12 سال کے درمیان تھی۔ عامل نے حاضرات کرنے کے لیے اس کی مٹھی بند کروائی اور انگوٹھے پر حاضرات کی۔ جیسے ہی انگوٹھے پر حاضرات کی، دوسری طرف جنہوں نے چوری کی تھی وہ بھی حاضرات کروا رہے تھے۔ ان کا جو عامل تھا وہ بہت مضبوط اور پاورفل تھا۔ اس نے دیکھا، اس نے محسوس کیا کہ بچے پر حاضری کروا کے پتہ کروایا جا رہا ہے کس نے چوری کی ہے۔ اس نے فوراً عمل پڑھ کے بچے کا ہاتھ باندھ دیا، مٹھی بند کر دی۔ تو عامل نے حاضرات پوری کرنے کے بعد اس کی مٹھی کھولنے کو کہا بچے سے۔ بچے نے مٹھی کھولنے کی کوشش کی مگر مٹھی نہ کھلی۔ عامل نے عمل پڑھ کے دم بھی کیا مگر مٹھی نہ کھلی۔ عامل پریشان ہوا، پورے گاؤں میں شور مچ گیا کہ فلاں عامل جو حاضرات کرتا تھا اس نے بچے پر حاضری کی تو اس کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، اب کھلتا نہیں۔ بچہ اسی طرح بھیج دیا گیا۔ کچھ دن گزر گئے، بچہ مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ جب نماز پڑھ کے باہر نکلا تو ایک بزرگ اسے ملے۔ بچے نے دیکھا تو وہ ایک بزرگ تھے، حقیقت میں وہ ایک جن تھے۔ جن نے بچے سے بات کرتے ہوئے کہا، تمہارا ہاتھ کو کیا ہوا ہے، تم مٹھی کیوں نہیں کھولتے؟ بچے نے بتایا، میرے ہاتھ پہ کچھ دکھایا جا رہا تھا جتنا بچے کو معلوم تھا، تو مجھے کہا گیا کہ مٹھی بند کرو، اس کے بعد میری مٹھی نہیں کھولی۔ تو جن نے کہا، میں تمہاری مٹھی کھول دوں، میں تمہارا ہاتھ کھول دوں۔ بچہ خوش ہوا، اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ میری مدد کیجئے۔ عامل جن نے عمل پڑھ کے دم کیا تو مٹھی فوراً کھل گئی۔ جن بہت خوش ہوا، بچہ بھی بہت خوش ہوا۔ جن نے بچے سے کہا کہ میری تمہارے سے دوستی ہو گئی ہی ہے، جب بھی تمہیں کوئی کام کی ضرورت ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، مجھے یاد کرنا، میں تمہارے مسئلے حل کر دوں گا۔ بچہ گھر گیا اور گھر جا کے سارا واقعہ بتایا۔ یہ واقعہ پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ لوگ اس بچے کے پاس آنا شروع ہوئے، لوگوں نے اپنی پریشانی بتائی۔ بچے نے بزرگ جن سے کہا تو فوراً پریشانی حل ہو گئی۔ بچہ دن بدن مشہور ہونا شروع ہوا۔ گھر والوں نے کہا، محلے والوں نے کہا کہ تم لوگوں کی مدد کرتے ہو، تم ہدیہ کیوں نہیں لیتے؟ تو بچہ نے سوچا، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، وہ سب کی باتوں میں آ گیا۔ اب جو آئے گا، بچے نے کہا، تو میں ہدیہ لوں گا۔ جب اس کے پاس ایک شخص اپنی حاجت لے کر آیا، بچے نے کہا، ہدیہ لگے گا۔ اس شخص نے کہا، میں ہدیہ دینے کے لیے تیار ہوں،
بچے نے ہدیہ لے لیا، اس کی حاجت کے لیے بزرگ جن کو بلایا اور بتایا کہ اس کی یہ پریشانی آپ حل کر دیں۔ جن نے اس کی پریشانی کو حل کیا اور غائب ہو گیا، اور اس کے بعد جن کی حاضری ہونا بند ہو گئی، کیونکہ بچے کو جن نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہدیہ لے لینا اور لوگوں کی مدد کرنا۔ اس دن کے بعد جن نے بچے سے ملاقات کرنا چھوڑ دی۔ بچہ بہت پریشان ہوا، بچے کے گھر والے بھی پریشان ہوئے، بچے کو لے کر کسی عامل کے پاس چلے گئے اور بتایا کہ ایسے اسے ایک بزرگ ملتے تھے، تو یہ پریشانی بتاتا تھا تو پریشانی حل ہو جاتی تھی۔ عامل نے حساب لگانے کے بعد کہا کہ جو جن ہے وہ ایک جن تھا جو بزرگ تھا، وہ بچے سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، وہ اب واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ بچے کی جن سے یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ میں لوگوں سے ہدیہ لوں گا، اس نے بغیر اجازت کے ہدیہ لیا۔ اگر یہ جن سے بات کر کے اجازت لے کے ہدیہ لیتا تو ایسا مسئلہ پیش نہ آتا۔ اس نے حقیقت میں لالچ کی، جس کی وجہ سے بزرگ جن اس سے ناراض ہو گیا، جبکہ بزرگ جن نے اس سے دوستی کی تھی، اور دوستی کا یہی تو فائدہ تھا کہ یہ جن سے بات کر کے پوچھ سکتا تھا کیا میں ہدیہ لے سکتا ہوں، کیا مجھے آپ کی اجازت ہے۔ مگر اس بچے نے غلطی کی اور اپنی دوستی جن سے ختم کر لی۔ اس دن کے بعد جن دوبارہ اس بچے کے پاس نہیں آیا اور نہ ہی دوبارہ بچے کی مدد کی۔ ہمیں اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی ہوائی چیزیں ہوتی ہیں، جنات ہوتے ہیں، پریاں ہوتی ہیں، ان کو جب ہم تسخیر کرتے ہیں، تسخیر کرنا اور چیز ہے، دوستی اور چیز ہے۔ اگر دوستی ہو جائے تو ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ان سے پوچھ لینا چاہیے۔ تسخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو قید کیا ہوا ہے، وہ آپ کی غلامی میں ہوتی ہے، اور تسخیر میں بھی شرطیں رکھی جاتی ہیں۔ اگر وہ شرطیں پوری نہ کی جائیں تو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہاں تک کہ بھی جان بھی سکتی ہے، جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر کسی کی دوستی جن سے، پری سے، ہمذات سے دوستی ہو جائے تو اس سے پوچھ کے ہی کام کیے جائیں، بغیر اجازت کام نہ کیے جائیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب میں ویڈیو لے کر آؤں گا ہمذات کے بارے میں، تو نئی ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔